به أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ دوستان محترم، آپ بیشتر مرتبہ یہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں گناہ پر اتنی نحوستیں اترتی ہیں، فلاں گناہ کا یہ عذاب ہیں، فلاں گناہ کے اثرات نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ یوں آپ نے زنا کے حوالے سے، بد نگاہی کے حوالے سے، بد فعلی کے حوالے سے بہت ساری وعیدیں، عذابات اور ان پر اترنے والی لعنتیں سن رکھی ہوں گی۔ کبھی کبھی ہمیں اس چیز پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ آخر یہ زنا جیسا برا کام، بے حیائی جیسا برا کام، بد نگاہی اور بد فعلی جیسا غلیظ کام یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین پر کامل طریقے پر عمل جس دور میں ہوا، اس دور کو بھی خیر القرون کہتے ہیں۔ یعنی اس دور میں رہنے والے صحابہ اہل بیت تو قیامت تک آنے والی امت میں سب سے بہتر ہیں ہی ہیں، مگر اس زمانے کو بھی سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ قرار دیا گیا۔ تو آخر وہ زمانہ بھی بہترین، وہ لوگ بھی بہترین، تو انہوں نے اس دین کو، جو دین ہماری زندگی کے ہر معاملے میں کامل رہنمائی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دین مسجد میں نماز پڑھنے کا ہی طریقہ سکھاتا ہے، یہ دین آپ کو قضائے حاجت کے لیے خلوت گاہ میں گئے وہاں کیسے بیٹھنا ہے، یہ دین وہ بھی سکھاتا ہے۔
تیل سر میں کیسے لگانا ہے یہ بھی سکھاتا ہے، جوتے کیسے پہننا ہے یہ بھی سکھاتا ہے، سرما کیسے لگانا ہے یہ بھی سکھاتا ہے۔ کوئی انسانی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان رہنمائی مانگے اور دین رہنمائی نہ کرتا ہو۔ سرکار نے تو یہاں تک فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسا روشن دین دے کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ اس دین میں کہیں اندھیرا نہیں، اس دین میں کہیں گائیڈ لائن کی ضرورت ہو تو نہ کہنا نہیں، ہر مقام پر رہنمائی کرتا ہے۔ پھر یہ گناہ اور پھر ان گناہوں پر اترنے والے عذابات اور نحوستیں، اس دین نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اور غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط راستے پر چلتے رہو گے تو منزل کی دوریاں بڑھتی ہی رہے گی۔ مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ غلط روی کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کیا ہے؟ دیکھیے، شادیوں کا سیزن ہے اور اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے اس زاویے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن حجر علیہ الرحمٰن نے فتح الباری میں نکاح کے حوالے سے جو حکمتیں ہیں وہ ذکر کی ہیں، اور ان حکمتوں پر آپ غور کریں گے تو وہ سارے مفاسد اور وہ ساری برائیاں جو گناہوں کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، اس کا علاج آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ انہوں نے فرمایا وَيَتَزَوَّجُ لِكَسْرِ الشَّهْوَةِ وَإِعْفَافِ النَّفْسِ وَتَقْصِيرِ النَّسْلِ، فرماتے نکاح جو کیا جاتا ہے اس وجہ سے تاکہ اس سے شہوت کا زور ٹوٹ جائے، پھر یہ نگاہ بے حیائی کی طرف نہ جائے، پھر یہ نفس زنا کی طرف نہ جائے، پھر یہ نفس غلط کاریوں اور غلط راستوں کی طرف نہ جائے۔ نکاح اسلام میں اس لیے رکھا گیا، وَإِعْفَافِ النَّفْسِ، اور نکاح اس لیے رکھا گیا تاکہ نفس پاکیزہ ہو جائے، نفس پاکیزہ ہو جائے۔ وَتَقْصِيرِ النَّسْلِ، اور نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے جاری رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تین حکمتیں اس کے پیچھے ذکر کی گئی ہیں کہ شہوت کا زور توڑنا، نفس کو پاک کرنا، نسل انسانی کو آگے بڑھانا۔ اب اسی سلسلے کے اندر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ نکاح کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاں نکاح کی وجہ سے نسل انسانی کی بقا مقصود ہے کہ انسانی نسل باقی رہے، وہیں پر نکاح کی وجہ سے دوسرا جو فائدہ انسان کو ملتا ہے وہ طبی فائدہ ہے، میڈیکلی اعتبار سے فائدہ ہے۔ چونکہ مادہ تولید یعنی وہ مادہ جس کی وجہ سے انسانیت کی آگے بیج رکھی جاتی ہیں، اگر وہ وقت پر جسم سے خارج نہیں ہوتا تو طرح طرح کی بیماریاں بھی جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو نکاح کی وجہ سے اس طبی جراثیم اور طبی بیماریوں کا روکنا بھی ایک سبب ہے نکاح کا۔ اسی طریقے سے آپ اس سلسلے میں یہ بھی دیکھیں کہ ماہر ڈاکٹر اور حکیم لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسانی صحت اور تندرستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے نکاح کرنا۔ اس سے انسان کا جسم صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔
نسل انسانی کی جہاں بقا اور نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہیں پر اس کی وجہ سے بہت سارے طبی بیماریوں سے بھی انسان کا وجود بچ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم شرعی اعتبار سے فائدے حاصل کرنے کی بات ہو یا طبی اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے نقصان سے بچنے اور فائدہ پانے کی بات ہو، ان دونوں معاملات میں وہ چیز میسر تب آئے گی جو فائدہ ہے، اور نقصان سے بچنا تب ہوگا جب نکاح کیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کی جو عمر ہوتی ہے اس سے بھی کئی زیادہ عمر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ کئی لوگ لاپرواہی غفلت میں ہیں اس سلسلے میں، اور کئی لوگوں کو اپنے آپ میں یہ سوجھ لگ گئی ہے کہ بس ابھی انجوائمنٹ کا زمانہ ہے، ہم اپنے شغل اور اپنے کام خود کر لیں، پھر بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کے دروازے کھولتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قرآن مجید میں آپ 6 پارے میں یہ چیز پڑھ لیں، یتیہون فی الارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام جبارین قوم سے جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر، نبی، اولو العزم رسول ساتھ ہیں، پوری فوج ساتھ ہیں۔ اس پوری فوج میں سے ایک شخص نے زنا کر لیا، 40 سال تک اس میدان سے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہ آیا۔ یہ جو خیر کے راستے بند ہو رہے ہیں، سوجھ بوجھ کے راستے بند ہو رہے ہیں، عقل کا نور، دل کا نور، یہ راستے بند ہو رہے ہیں، بلا وجہ تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو اگر ہو جاتا تو سمجھو کہ تمہیں دنیا ہی سے چھٹکارا دے دیا جا رہا ہے۔ نہیں دیا گیا یہاں پر سزا کا معاملہ، تو تمہاری سزا یہاں کے کام پورے نہیں کر سکتے، سزا بڑی ہے۔ غور کرنا چاہیے ان مقامات۔ میں آپ کو یہاں صحابہ کرام کا ایک عمل دکھاتا ہوں، خوب غور سے سنیے ان باتوں کو، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی والدین کوشش کریں، عمر دراز لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو معاملہ تھا وہ کس طریقے سے نکاح کے حوالے سے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ نکاح کر لیں گے تو ہم بہت سارے گھریلو کاموں میں لگ جائیں گے، بیوی بچے کے معاملات ہو گئے تو ہم عبادت نہیں کر سکیں۔ تو کئی صحابہ نے یہ درخواست کی کہ ہم خصی ہو جائیں، کئیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم اب ہمیشہ روزے رکھیں، ہمیشہ راتوں کو عبادت کریں اور نکاح نہ کریں تاکہ اتنی زیادہ ہم عبادت کر سکیں۔ یعنی سوچ سمجھنے کی کوشش کرنا، وہ عبادت کے لیے نکاح نہ کرنے کی بات کر رہے تھے، گناہ لذتیں اٹھانے کے لیے نہیں، بیکاری کے کام اور غلط جگہوں پر منہ ڈالنے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام میں سے 3 لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاک ازواج کے گھروں پر آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کے انہوں نے سرکار کی عبادتوں کا حال پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کتنی عبادت کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، یہ سب پوچھا انہوں نے۔ فلما اخبروا، جب انہیں بتایا گیا کہ حضور اتنی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ حضور کا تو ہر لمحہ عبادت ہے، وہ سوئیں تو بھی عبادت، وہ جاگے تو بھی عبادت،
ان کا جاگنا بھی امت کی تعلیم، ان کا سونا بھی دین کی ہدایت، ان کا ہر لمحہ عبادت۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنے انگل سے جس کو وہ فرائض و واجبات سمجھتے تھے، اس اعتبار سے جب انہیں بتایا گیا کأنہم تقالوہا، تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ کچھ تھوڑی محسوس ہوتی ہے، ابھی خیال صرف آیا ذہن میں، تقالوہا، کم کا خیال صرف آیا، فوراً انہوں نے جواب دیا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور حضور کہاں۔ یعنی حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا نا، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نماز میں سہو ہوا، اور یہ بھی تعلیم امت کے لیے ہے، اور اس کو باضابطہ غالباً حضرت مجدد الفسانی نے اس کو ذکر کیا کہ ہم نماز میں سہو کرتے ہیں تو دنیا کا خیال آ جاتا ہے، اس لیے ہم سہو کر جاتے ہیں، مگر نبی کو سہو ہوتا ہے تو خدا کے دیدار میں غرق ہونے کی وجہ سے، یہ معاملہ۔ تو صدیق اکبر نے کہا تھا یا لیتنی کنتو سہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میری زندگی کی پوری عبادت حضور کو دے دوں اور وہ سہو والی ایک رکعت کا ثواب مجھے مل جائے۔ ان کے عمل کی ویلیو ہی جدا ہے۔ یہ تو میں بھی آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ہم دو شخص 2 رکعت ساتھ میں پڑھتے ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، لوگوں کو یوں نظر آتا ہے کہ دونوں نے 2 رکعت پڑھی، مگر دونوں کی نمازوں کا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ جدا ہے۔ جو جتنے حضور دل سے پڑھے گا اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کہاں اور حضور کی عبادتیں کہاں۔ پھر اس کے بعد ان صحابہ میں سے ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا۔ 3 لوگ گئے تھے، ایک نے کہا کہ میں تو اب وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری رات ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، پوری رات، ابدا، ہمیشہ، جب تک جیوں گا پوری رات نماز پڑھوں گا۔ وقال آخر، دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں ہمیشہ عورتوں سے جدا رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری رات عبادت کروں گا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری زندگی روزے رکھوں گا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری زندگی عورتوں سے الگ رہوں گا، یہ سارا کا سارا ان کا معاملہ عبادت کے لیے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائیں، سرکار نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ وہ ہو جنہوں نے ایسی ایسی بات ابھی کی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء۔ سرکار فرماتے خدا کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے بڑا متقی ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ یعنی رمضان کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کے علاوہ کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا۔ وَأُصَلِّ وَأَرْقَدُ، میں راتوں کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری اس سنت سے منہ پھیر لیا وہ میرا نہیں ہے۔ اور کیجیے آپ اس سلسلے میں، اب یہ باتیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے کتنے اور کس طریقے سے گناہوں کے دروازے کھل رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہماری نوجوان نسل گناہوں کے دروازوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر کوئی بظاہر شریف نظر آئے تو وہ کوئی اور غلط طریقہ اپنا لے۔ تو دوستان محترم، اس سلسلے میں اس پر بہت زیادہ سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس سلسلے میں 2 حدیثیں اور بھی آپ کو سناؤں اور پھر کچھ نتیجے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔
حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عورتوں سے کنارہ کشی کر لی اور خصی ہو جانے کا ارادہ ظاہر کیا تاکہ شہوت کی زحمت سے نجات مل جائے اور فری ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ادھر کا، بس سجدہ ہی سجدہ، روزہ ہی روزہ، تسبیح ہی تسبیح، بس ہمیشہ عبادت میں لگے رہیں۔ اس وجہ سے عورتوں سے دوری اور نفس کی صلاحیت ختم کر دینے والی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اطلاع پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو رد فرمایا، حتیٰ کہ سرکار نے انہیں اتنی تاکید کی کہ بالآخر انہیں اپنے ارادے سے باز آنا پڑا اور نکاح کرنا پڑا۔ دیکھیے، اسی طرح کی ایک اور بھی روایت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عکاف بن بشر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عکاف، تمہاری بیوی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کنیز ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں۔ یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاحیت رکھتے ہوئے خوشحال بھی ہو، پھر بھی تم نے اگر شادی سے گریز کیا، یہ امت کو پیغام پہنچا رہے ان کے وسیلے سے۔ سرکار نے فرمایا اذا انت من اخوان الشیاطین، اے لوگو اگر تم نے یوں کیا کہ اللہ نے استطاعت بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، خوشحالی بھی دی ہے، اس کے باوجود اگر تم نکاح نہیں کرو گے تو تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو۔ اس لیے دوستان محترم، اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار کی بارگاہ قدس میں حاضری دے کر عرض کیا، حضور ایک جوان مرد ہوں، زنا کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں اور اتنی صلاحیت نہیں کہ شادی کر سکوں۔ دیکھو، یہاں معاملہ اس شخص کا ہے جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، یعنی وہ بیوی کا خرچ اٹھانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ تو اب ان کا بھی حل سرکار نے پیش کیا۔ ان کی بات تو ہو گئی، جو خوشحال ہیں، بیوی کا خرچ پانی اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں تاکید کے ساتھ سرکار نے فرمایا انہیں نکاح کر لینا چاہیے۔ لیکن جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور ایک طرف خرچ اٹھانے کی طاقت نہیں، دوسری طرف زنا کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ مجھے بھی نفس والی صلاحیت ختم کرنے کی اجازت مل جائے۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر یہی عذر بیان کیا تاکہ سرکار انہیں خصی ہو جانے کی اجازت دے دیں۔ سرکار نے دوسری بار بھی خاموشی اختیار کی، انہوں نے تیسری بار سرکار کی بارگاہ میں سوال عرض کر دیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، تم اپنے نفس کی طاقت ختم کر دو یا نہ کرو، ایک وہم والی چیز کی وجہ سے غلط قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی یہ کہ زنا ہو جائے گا تو ایک وہمی چیز کی وجہ سے نفس کی صلاحیت ختم کر کے خصی ہو جانے والی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ سرکار نے فرمایا ہاں، دوسرے مقام پر کہ اگر تمہارے اندر نکاح کی طاقت نہیں اور نفس تمہارا گناہ کی طرف جا سکتا ہے تو تم روزے رکھا کرو۔ یہ علاج اسلام نے دیا، تم روزے رکھا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ اے جوانوں، تم میں طاقت ہو تو نکاح کر لو، اس سے نگاہیں بھی جھک جائیں گی، خواہشات کی بھی حفاظت ہوگی، اور اگر طاقت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، تو پھر روزے رکھا کرو۔ اب ہم
والدین سوچ سکیں اس سلسلے میں کہ ہم اپنے بیٹے و بیٹیوں کو کتنے روزوں کا عام دنوں میں پابند بناتے ہیں، تو پھر یہ شرکش نفس یہ بہت زیادہ گناہ کی طرف بھاگ بھاگ کے جانے والا، اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو مسائل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیشاب کا ایک قطرہ کپڑوں پر لگا 1 درہم سے کم ہے تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اور نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے کم مقدار میں کپڑے پر لگے تو اسے دھو لینا سنت ہے۔ بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی۔ اس حالت میں پڑھی گئی نماز کو دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو اگر پیشاب 1 درہم یعنی 1 روپیہ جو بڑی سائز کا ہوتا ہے اتنا یا اس سے زیادہ پیشاب کی نجاست لگ گئی ہے تو پھر تو دھونا ضروری، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن 1 درہم سے کم ہے تو بھی دھونا سنت ہے، اور دھوئے بغیر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی۔ ایسی نماز کو دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ایک سوال یہ کہ موت کی تمنا کرنا، موت مانگنا، یہ کیسا ہے؟ کبھی کبھی کوئی سخت بیماری میں ہوتا ہے تو لوگ بھی یوں کہتے ہیں کہ یار اس کے لیے چھٹکارے کی دعا کرو، یا وہ بھی موت کی دعا کریں، تمنا کریں۔ تو موت کی تمنا کرنا یہ کیسا ہے؟ دنیاوی مشکلات سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ ہاں، دینی نقصان، فکر آخرت، بارگاہ الہی میں حاضری کے شوق وغیرہ کے سبب موت کی تمنا کر سکتی، مگر فکر آخرت میں کون موت مانگتا ہے؟ جی، کہ گناہ بہت ہو رہے ہیں ابھی زمانے میں، اب جہاں جائے وہاں گناہ تو بچنا ممکن ہے، یا اللہ موت دے دے، تو ایسی تو کون دعا کرتا ہے؟ کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو موت مانگ رہے ہیں۔ یعنی بالکل اپوزیشن میں کھڑے ہی نہیں، اپوزیشن میں بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ الا لا یتمنى احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، لِذَرٍ نَزَلَ بِهِ، اس مصیبت کی وجہ سے جو اس مصیبت اس پر اتری ہے اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيَ الْمَوْتِ فَلْيَقُلْ، ہاں اگر اس کو موت کی تمنا کرنی ہی ہے تو وہ یہ کہیں، کیا؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، یہ دعا کرے اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر، اور اے اللہ مجھے وفات دے دے جب میرا دنیا سے جانا میرے لیے بہتر ہو۔ تو یہ دعا پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور بھی مسائل ان کو انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے، اور ہر اتوار کو سنی اجتماع عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اس میں حالات حاضرہ کے مسائل پر، ضروریات زندگی پر گفتگو ہوتی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ عصر کی نماز میں ہر اتوار کو حاضری دے کر علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔